نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ ہر وقت خوفزدہ رہتے ہیں؟ آپ کو دشمنوں کا، مخالفین کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے؟ آپ کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے گارڈز رکھنے پڑتے ہیں، پہرے دار رکھنے پڑتے ہیں، یا آپ کو حسد کے تیر یا جادو جنات کے سائے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے؟ دوستو، اگر ایسی بات ہے تو آج کی ویڈیو آپ کی زندگی سے خوف کا نام و نشان مٹا دے گی۔ آج میں آپ کو قرآن کریم کا وہ راز بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے پہرے داروں کی ضرورت نہیں۔ آپ نے پہرے دار ہٹا دیے تھے کہ اب میرا اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے یا وہ کون سی آیت مبارکہ ہے جس کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہرے داروں کو یہ فرما کر ہٹا دیا تھا کہ اب مجھے ان کی ضرورت نہیں، اب میری حفاظت کے لیے میرا اللہ کافی ہے؟ دوستو، قرآن کریم کی سورت مائدہ آیت نمبر 67 وہ عظیم آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں شیخ العاملین حضرت مولانا پیر اقبال قریشی دامت برکاتہم عالیہ یا دنیا کے بڑے بڑے علماء اکابرین فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی حفاظتی حصار نہیں ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعصمک من الناس، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اعلان کر دیا کہ اے میرے محبوب، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں خود آپ کی ڈھال بن گیا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد جب آپ نے پہرے دار ہٹا دیے تو ایک دن ایک دشمن آپ کے خیمے میں گھسا اور تلوار نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیدھی کر لی اور کہا، آج میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو اس پر اتنی کپ کپی طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور آپ نے فرمایا کہ اب تو بتا کہ میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں گر گیا اور گڑ گڑانے لگا کہ مجھے معاف کر دے۔ تو ذرا سوچیں کہ جس آیت مبارکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، کیا وہ آیت مبارکہ نبی کے غلاموں کی حفاظت نہیں کرے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ کو ہر شر سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ اور کبھی ہمیں کاروبار کی بندش کا ڈر، اور اس کے لیے ہم عاملوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں، اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، مگر اس قرآنی ڈھال کو ہم بھول گئے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور سے سنیں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو اپنے لیے حفاظتی ڈھال کیسے بنانا ہے۔ آپ اس آیت مبارکہ کے عامل بن سکتے ہیں، اور وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ انتہائی سادہ اور آسان طریقہ ہے۔ آج میں یہ 40 دن کا عمل ہے اور 1100 مرتبہ آپ نے روزانہ اس آیت مبارکہ کا یہ حصہ پڑھنا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر پوری آیت پڑھنی ہے، یعنی آپ اس آیت مبارکہ کو شروع سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ جب آپ پہنچے واللہ یعصمک من الناس پر تو آپ نے اس جملے کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 1100 مرتبہ یہ حصہ پڑھ لیں، اس کے بعد آیت کا آخری حصہ ایک مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس آیت مبارکہ کو مکمل پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ پھر غور سے سن لیں کہ آپ نے یہ آیت مبارکہ شروع سے پڑھنی ہے۔ شروع کا حصہ ایک مرتبہ پڑھ کے جب آپ واللہ یعصمک من الناس پر پہنچے تو آپ نے اس کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 1100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخری حصہ اس کا پڑھ کے آیت کو مکمل کر لینا ہے، اور مسلسل 40 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔
جب آپ 40 دن کا یہ عمل مکمل کر لیں تو پھر روزانہ آپ نے صرف اسی حصے کو واللہ یعصمک من الناس کو 70 دفعہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ یقین کر لیں یہ وہ حفاظتی حصار ہے، یہ وہ حفاظتی ڈھال ہے کہ 40 دن کے بعد آپ ایک ایسی مضبوط روحانی ڈھال میں آ جائیں گے کہ دشمن چاہے جتنی آپ کے خلاف پلاننگ کر لے پاش پاش ہو جائے گا، آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے گا۔ اور جب آپ 40 دن کا یہ عمل مکمل کر لیں گے آپ اس آیت مبارکہ کے عامل بن جائیں گے اور آپ پھر دوسروں کی بھی حفاظت کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے کوئی پیارے سفر پر جا رہے ہیں، آپ کے بیوی بچے، آپ کے بھائی یا کوئی آپ کا رشتہ دار سفر پر جا رہا ہے، چاہے گاڑی پر، پیدل، اپنی گاڑی پر، ٹرانسپورٹ پر، جہاں جیسے بھی جا رہا ہے، اگر آپ اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں گے تو اللہ پاک اس کی حفاظت کا انتظام فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی خوف خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت آپ کو خوف سے بے نیاز کر دیں گے اور آپ کی غیب سے حفاظت فرمائیں گے۔ دوستو یاد رکھیں، آپ صرف عامل قرآن نہ بنیں بلکہ خادم قرآن بنیں۔ قرآن کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لوگوں کا رشتہ جوڑیں۔ جب نیت صاف ہوگی تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، آپ کا ایک شیئر کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر سکتا ہے۔ اسی طرح کی مزید روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مظہر خان مصنوعی کو ضرور سبسکرائب کریں اور قرآن کریم کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔